اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے لیے بھی اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہیں اور ایک ادب کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جیسے چاہیں ویسے رہیں، جیسے چاہیں ویسے بیٹھیں، جیسے چاہیں ویسے باتیں کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے قانون بنا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ادب ہے، اللہ کے گھر کے لیے اصول بنا ہوا ہے۔ تو ہم مومنین کے لیے، ہم اسلامی بھائیوں کے لیے یہ بے حد ہی ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں جب رہیں تو ان قوانین کی پابندی کریں، ان اصول و ضابطے کی، ان آداب کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، سب سے پیاری جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بازار سب سے بری جگہ ہے، سب سے خراب جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب بھی آنے کا ارادہ فرمائیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جنہیں ہم اور آپ بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر سے نکلنے لگے تو پھر درود شریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ یعنی جب داخل ہوں تب دعا پڑھیں درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تب بھی دعا پڑھیں درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب قدم رکھتے ہیں، مسجد میں جب قدم رکھتے ہیں تو پہلے داہنا قدم رکھتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں قدم نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں یا اپنے گھر میں کہیں پر بھی قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کے بیٹھنا یہ ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، اس کو اگر قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کے، قبلہ کی طرف پاؤں کر کے اسے لٹا دیا جائے، ایسا کرنا بھی ممنوع ہے، ایسا کرنا بالکل نہیں چاہیے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس کی ماں نے اگر اسے قبلہ کی طرف اس کا پاؤں کر کے لٹا دیا تو سارا گناہ اس کی ماں کے اوپر ہے، یا اگر اس کے باپ نے لٹا دیا تو سارا گناہ اس کے باپ کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے کہ وہ معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور اسے اس کے اوپر اسلام کا کوئی بھی قانون نافذ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اگر آپ دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کے پاؤں میں درد ہو گیا تب بھی آپ قبلہ کی طرف پاؤں نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پاؤں سیدھا کرنے کی ضرورت کی ہے تو آپ خود کی سب اپنے پاؤں کو پھیلا سکتے ہیں۔ مسجد کے چھت پر گندگی کرنا حرام ہے، مسجد کی چھت پر بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے چلنا مکروہ ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے۔ مسجد کو عام راستہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں، یعنی جیسے یہ داہنا گیٹ ہے اور ادھر بائیں طرف محلے میں جانے کے لیے گیٹ بنا ہوا ہے، تو اگر دروازہ کھلا ہوا ہو پھر بھی اس راستے سے جانا، اس کو راستے کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اگر کوئی غلطی سے مسجد کے اندر داخل ہو گیا کہ اسی راستے ہم اپنے محلے میں چلے جائیں، تو بیچ راستے سے اگر اس کو پچھتاوا ہوا، بیچ راستے میں اگر اسے اس بات کا خیال آیا کہ میں نے تو غلط کر دیا، میں نے مسجد کو عام راستہ سمجھ کر کے اور اس کو میں پار کرنا چاہا، بیچ راستے میں ہی وہ فوراً ٹھہر جائے، رک جائے، وہیں پر دو رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھ کے پھر وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بے وضو ہے تو اسے چاہیے کہ وہیں سے جس دروازے سے داخل ہوا ہے اسی دروازے سے وہ واپس لوٹ جائے، اور اگر کوئی اس کی عادت بنا لے، عادت بنانے والا اسلامی شریعت کے حساب سے فاسق قرار دیا جاتا ہے، اور فاسق ہونا اسلام میں ایک بہت بڑی خرابی مانی جاتی ہے، یعنی فاسق کی شہادت اور گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ امامت کے لائق بھی نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دو تین جمعہ کے پہلے
میں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ چھوٹے بچوں کو ہرگز مسجد میں نہ لایا جائے. ان تمام چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ بچوں کو جس بچے سے گندگی کا گمان ہو، جس چھوٹے بچے سے گندگی کا گمان ہو، آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ بچہ اتنا ابھی چھوٹا ہے کہ مسجد میں گندگی کر سکتا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے. اتنے چھوٹے بچے کو کہ جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ ہو، آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ پیشاب کر سکتا ہے، پاخانہ کر سکتا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے. آپ سوچیے، حرام بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. مکروہ نہیں لکھا ہے بلکہ حرام لکھا ہوا ہے. اتنا چھوٹا بچہ جس سے گندگی کا گمان ہو، گندگی کر سکتا ہے، پیشاب کر سکتا ہے، پاخانہ کر سکتا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے. اور اگر آپ کو اپنے چھوٹے بچے کے اوپر اتنا کانفیڈینس ہے کہ یہ گندگی نہیں کرے گا، یہ پیشاب نہیں کرے گا، یہ پاخانہ نہیں کرے گا، تو اس چھوٹے بچے کو لانا مسجد میں مکروہ ہے. اتنے چھوٹے بچے کو جس کے اوپر آپ کو کانفیڈینس ہے کہ پیشاب نہیں کرے گا، پاخانہ نہیں کرے گا، اتنے چھوٹے بچے کو بھی اللہ کے گھر میں لانا مکروہ ہے. تو پتہ چلا ہمیں اتنے چھوٹے بچوں کو ہرگز نہیں لانا چاہیے، ورنہ جس نیت سے لاتے ہیں ثواب پانے کے لیے، آپ بالکل یہ جان لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کو ثواب ہرگز نہیں ملے گا. آپ گناہ کا کام کریں، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. اسی طریقے سے اگر گرمی کا زمانہ آ رہا ہے، لوگوں کے بدن میں میل ہوتا ہے، میل اس طریقے سے رگڑ کر چھڑا کر اگر چٹائی کے نیچے ڈالتے ہیں تو یہ ڈالنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. اسی طریقے سے دھوپ ہوا یا ناخن کا کٹا ہوا یا ناخن کے اندر کا داغ ہوا، اس طریقے کی کوئی بھی چیز مسجد کے اندر دیوار پہ لگانا یا مسجد کی چٹائی کے نیچے ڈالنا یا مسجد میں کہیں بھی ڈالنا ناجائز ہے، گناہ ہے. اگر آپ کو تھوکنے کی ضرورت پڑے، اگر آپ حالت نماز میں اور آپ کو دھوپ آ ہی گیا یا سردی کی وجہ سے آپ کے ناخن سے لال گرنا ہی چاہتا ہے، تو یہ مسئلے میں لکھا ہوا کہ آپ اس کو اپنے رومال میں لے لیں یا اپنے کپڑوں میں لگا لیں، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں ہرگز آپ اسے نہ لیں. ہم اپنے گھر سے مسجد کے لیے جتنی قدم کی دوری طے کریں گے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. ہر قدم کے بدلے میں ہمیں اللہ ڈھیر ثواب عطا فرمائے گا. بغیر وضو کے بھی اگر گھر سے مسجد کے لیے چل رہے، نماز کی نیت سے نکلے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر وضو بنا کر کے گھر سے نکلیں گے تو اللہ ہمیں اور بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو ایسے پانی پوچھتے ہوئے اور پانی کے قطروں کو مسجد میں جب ٹپکاتے ہیں، ایک ایک بوند جو پانی کا قطرہ مسجد میں گرتا ہے، ٹپکتا ہے، یہ سب گناہ ہے، ناجائز ہے. اس کی ممانعت آپ سوچیں گے اتنا زیادہ ادب، جی ہاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ مسجد کے اندر کا جو کوڑا کرکٹ ہے، مسجد کے اندر کا جو کوڑا کرکٹ ہے، جھاڑو لگانے کے بعد جو کوڑا اکٹھا ہوتا ہے، اس کوڑے کو بھی ایسی جگہ پر پھینکنا منع ہے. اس کوڑے کو بھی ایسی جگہ پر پھینکنا منع ہے کہ جہاں پر اس کوڑے کی بے ادبی ہوتی ہو، جہاں پر اس کوڑے کی بے ادبی ہوتی ہو. آپ سوچ لیجیے، اسی سے اندازہ لگائیے کہ مسجد کے اندر کے کوڑے کا کتنا مرتبہ ایسی جگہ پہ نہ پھینکا جائے جہاں پر اس کی بے ادبی ہو. اسی طریقے سے مسجد کے اندر یہ جو درخت لگائے گئے ہیں، ان درختوں کا لگانا ناجائز ہے، گناہ ہے. مسجد کے اندر درخت نہیں لگا سکتے ہیں. ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک آدھ بار اس کے بارے میں جان پڑتال کرنی چاہیے. مسجد کے اندر کا یہ جو فرش ہے جس کو ہم بچھاتے ہیں، جو مصلی وغیرہ دلیل ہے، یہ جب پھٹ جائے، پرانا ہو جائے، اس کے بھی بارے میں مسئلہ ہے. ہم ڈائریکٹ اسے کہیں پھینک نہیں سکتے، کوئی ڈال میں ڈال نہیں سکتے. جب تک یہ استعمال کے قابل ہے، اس کو استعمال کیا جانا چاہے کتنا بھی پرانا ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ پرانا ہو گیا، بدرنگ ہو گیا، رنگ اڑ گیا تو اب ہم اسے پھینک دیں گے، نہیں پھینک سکتے ہیں. جب تک کام چلانے کے قابل ہو، اسی پہ کام چلانا ہے. نیا مسئلہ نہیں لانا چاہیے، نئی دلیل نہیں لانی چاہیے. ان تمام چیزوں سے پرہیز. مسجد میں کسی بھی حاجت مند کا، کسی بھی سوال کرنے والے کا، کسی بھی ضرورت مند کا، یعنی جسے ہم اپنے لفظوں میں بھکاری کہا کرتے ہیں، یعنی کسی بھی سوالی کا مسجد میں سوال کرنا
حرام ہے، مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس کو دینا بھی منع ہے، اس کو دینا بھی منع ہے، اس کی مدد کرنی بھی یہ بھی منع ہے۔ یعنی مسجد کے باہر گیٹ پر کوئی بھی سوالی، کوئی بھی حاجت مند، کوئی بھی ضرورت مند مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا سکتا ہے، اپنی ضرورت پیش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں مانگنا ناجائز ہے، گناہ ہے، ان چیزوں سے پرہیز لازم ہے اور دینے والے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہی ہو جائے تو آپ سب سے پہلے کوشش کریں، آپ اسے پیار سے نرمی سے بٹھا کر سمجھا دیں کہ مسجد میں مانگنا جائز نہیں ہے اور آپ کو دینے کے لیے منع کیا گیا ہے، آپ اسے دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ مسجد کے باہر آپ امداد کر سکتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے، کوئی پیسہ گم ہو جائے، گھڑی گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے، کسی کی کوئی بھی چیز اگر گم ہو جائے، مسجد میں تلاش کرنا منع ہے۔ مسجد کے اندر تلاش کرنا، ڈھونڈنا اسلامی شریعت کے اندر منع ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فوراً کچا لہسن، کچا پیاز یا سگریٹ، کچا لہسن، پیاز، سگریٹ، بیڑی، اس طریقے کی چیزیں جس میں بدبو ہوتی ہے، اس طریقے کی چیزوں کو کھا کر کے فوراً مسجد میں آنا یہ ممنوع ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز لازم ہے۔ جب تک کہ ان چیزوں کی جو مہک ہے، ان چیزوں کی جو مہک ہے جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک اللہ کے گھر میں آنا منع ہے۔ ایسی کوئی دوا جیسے گندم وغیرہ ہے جس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، اگر اپنے جسم میں لگایا ہے یا اپنے بدن میں لگایا ہے، یا بدبودار تیل یا ایکسپائری تیل جس میں بہت زیادہ بدبو ہے، ان تمام چیزوں کو لگا کر کے مسجد میں آنا منع ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو یا کوئی بہت ہی برا مریض ہو، ان کو بھی مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ یہاں تک مسئلے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا بدزبان ہوا کرتا ہے، 1000 لوگوں میں ایک آدھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو بڑے بدزبان ہوا کرتے ہیں، بہت بری باتیں بولا کرتے ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کو بےحد ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے سب لوگوں کو بھی مسجد میں آنے سے روکا جائے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر مباح یعنی جن باتوں کو کرنے میں شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا، یعنی کوئی بری بات نہیں، اپنے ضرورت کی بات، اپنے کام کی بات، اپنا دکھ، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، جو باتیں کرنی جائز ہے، اس طرح کی باتیں بھی مسجد میں کرنا منع ہے۔ اللہ کے گھر میں ایسی باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ آپ آئے اللہ کے گھر میں یا تو خاموش رہیے، یا تو اللہ کی تسبیح بیان کریے، یا تو نفلی نمازیں پڑھتے رہیے، یا تو خاموش بیٹھیے، یا تسبیح پڑھیے، درود پڑھیے، کلمہ پڑھیے، لیکن آپ اپنی ضرورت کی باتیں بھی اپنے عزیز سے، اپنے دوست سے ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں تیز آواز سے باتیں نہیں کر سکتے، جیسے شب برات کا موقع ہو یا آنے والا جو شب قدر ہے، شب برات کا موقع ہو یا شب قدر ہو یا کسی اور موقع پر جب چندہ وغیرہ کرنے کی بات ہو، مسجد کے تعمیر کے لیے چندے کی بات ہو، ان تمام موقعوں پر آپ یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللہ کے گھر میں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ تیز آواز سے باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ شب قدر کا موقع ہے یا شب برات ہو تو ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کہاں ہیں۔ آپ چندہ کریں، ضرور کریں، آپ تمام وہ کام جو جائز اور درست ہے مسجد کے اندر آپ کریں، لیکن یہ چیز اپنے دل اور دماغ میں موجود رکھ کر کے کہ آپ اللہ کے گھر میں دیکھا جاتا ہے شیرنی کے لیے یا اور کسی بات کو لے کر کے بہت اونچی آواز میں لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو باہر